آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں جو خصلتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک حضور کی خوبی اور مبارک عادت کریمہ یہ تھی کہ حضور لوگوں کو معاف کر دینا بڑا ہی پسند فرماتے۔ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مسواک کرنا ہے، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت سرما لگانا ہے، جہاں حضور کی سنت تیل لگانا ہے، جہاں مختلف سنتیں ہیں، تو انہی سنتوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب سنت معاف کر دینا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معاف کر دینے کو بڑا ہی پسند فرماتے۔ کتنا پسند فرماتے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تو 13 سال مکی زندگی کس اذیت کے ساتھ گزری ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے اندر کانٹے بھی بچھائے جاتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے اندر گڑھے بھی کھودے جاتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح کی تکلیفیں اور ہر طرح کی پریشانیاں پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فاتح مکہ بن کر جب حضور مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضور کی پشت پر 10,000 سپاہیوں کا لشکر تھا۔ 10,000 سپاہی حضور کے ساتھ تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امامہ وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ حضور اس قدر اپنے مبارک سر کو جھکا کر حضور مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، پریشانیاں اذیتیں دی تھی، اب وہ سمجھ رہے تھے آج ہماری خیر نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے تکلیفیں پہنچائی ہوں، کوئی دکھ دیا ہو تو ہتھے چڑھ جائے، صحیح بندہ کہتا آج اس کے سارے بدلے پورے کرنے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج تو مارے گئے، بس بھئی آج تو ہمیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ چلو یار یہ اتنی مہربانی کر دیں، یہ ہمیں قتل نہ کریں، چلو ہمیں شہر مکہ سے نکال دیں، ہمیں جلا وطن کر دیں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت دیکھیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سین حرم کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے مجھے تکلیفیں دینے والو، اے پریشانیاں دینے والو، سن لو، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جو آج تم سب کو میں نے معاف کیا، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت حوالہ ہے کہ جو جان کے دشمن تھے، اللہ اکبر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور معاف کر دیتے۔ اچھا، جب یہ فتح مکہ ہوا تو ایک شخص ہے جس کا نام عثمان بن طلحہ ہے، یہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور یہ چابی بردار تھا کعبۃ اللہ کی۔ تو مکے کے اندر جب حضور تھے نا، تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھوں، تو تم مجھے چابی دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں سب کو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو چابی نہیں دوں گا، آپ کو میں نے چابی نہیں دینی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نماز اس کے اندر پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ چابی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا نہیں جی، میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ اب جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب فاتح مکہ بن کر آئے نا، تو یہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب یہ چھپتا جا رہا تھا کہ آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، میں نے تو چابی نہیں دی تھی، تو یہ چھپ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے جی، بلا کے لاؤ۔ اب عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لاؤ چابی لاؤ۔ چابی پیش کی گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور بتوں کو توڑا، صفائی ستھرائی کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی نہیں ملنی، کیونکہ اس نے دی نہیں تھی اور یہ ہے بھی کافر، تو اس کو چابی تو ملنی نہیں ہے۔
تو اب اس کے ساتھ سلوک پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، اس کو سزا پتہ نہیں کون سی دی جاتی ہے، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ اب یہ سامنے آیا، نگاہیں جھکی تھی، اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، تو حضور نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ یہ چابی لے لو اور قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، قیامت تک یہ کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، سوائے ظالم کے تم سے کوئی چابی چھین نہیں سکتا۔ آج بھی جو شیبی خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہیں۔ کتنی حکومتیں بدلی، کتنے نظام بدلے، لیکن چابی اسی خاندان کے پاس رہی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی۔ اب جب عثمان بن طلحہ نے یہ حضور کی رحمت دیکھی تو اس نے کہا حضور جی مجھے معاف کر دے، میں کلمہ پڑھ کے آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دینا بڑا ہی محبوب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کرنا بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رشتوں کو نبھانے کے لیے، رشتوں کو آگے چلانے کے لیے یہ معاف کر دینا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رشتہ آگے لے کے چلنا ہے، آپ نے تعلق آگے لے کے چلنا ہے تو اونچ نیچ اگر ہو جائے تو معاف کرنا یہ زندگی کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آج یہی دو پریشانیاں ہیں نا کہ یار بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اور دوسرا کاروبار نہیں چل رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کا حل ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کا رزق میں، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، فرمایا وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا کرے، وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا کرے، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا۔ یہ ہمارے میٹرک کے سلیبس کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھائی جا رہی ہے، لیکن میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ یار کسی کے ساتھ تو تعلق وہ تو دور کا معاملہ ہے، ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں، کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کو بلایا نہیں ہے، کبھی ان سے سلام نہیں لیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے نا، جو تعلق توڑتا ہے، کبھی اس سے جھگڑا کیا، کبھی اس سے جھگڑا کیا، کبھی اس سے جھگڑا کیا، اس حوالے سے بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ مذمت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو رشتے توڑنے والا ہے نا اس کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، اور جنت کی خوشبو وہ انسان جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا تو اس کو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو قاطع الرحم ہوگا، جو رشتے توڑنے والا ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی مذمت ہے رشتے توڑنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کا مزاج پیدا کریں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واتی من حرمک، حضور فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے نا تو آگے بڑھ کے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم کہتے ہیں یار میں تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار نہیں، تو بھئی وہ اگر پیچھے ہٹتا ہے تو تم آگے بڑھو، ایک دن تم کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ، تم آگے بڑھو اور اس کو محبت اتنی دو کہ وہ تمہارے پاس آ جائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ اگر تو نے ایک دفعہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں تجھے 10 مرتبہ جواب نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں اور رشتے نبھانے کا مزاج پیدا کریں، اور جو رشتے نبھاتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، ان کی حویلیاں بھی آباد ہوتی ہیں، ان کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب جاؤ ان کے آستانے پہ، ان کے مزار پہ میلہ لگا ہوتا ہے، ہجوم عاشقاں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جوڑنے والے تھے، وہ رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ آج بھی ان کی قبریں آباد ہیں۔ آپ جس
ہستی کو بھی دیکھیں گے وہ رشتے جوڑنے والا ہوگا تو ان کی قبریں بھی آباد ہوں گی اور ان کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم پیسہ بچاتے ہیں اور رشتے توڑ بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات پہ ہم رشتے توڑ لیتے ہیں، ہم تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے کا مزاج پیدا کریں اور ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رکھیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک ادارہ بنایا اور آپ سخی دل تھے، تو کوئی آتا کہ حضرت میں بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کو بھیج دیا کرو، اس کی فیس ہم ادا کر دیں گے۔ کوئی آتا کہ سر ہم بچے کو تو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کتابوں کے پیسے نہیں، تو آپ فرماتے کتابیں ہم لے کے دے دیں گے۔ تو ایک دن ان کا جو منشی تھا تو وہ آ گیا اور کہنے لگا سر آپ جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں اس طرح تو ادارے نہیں چلتے، آپ کسی کی فیس معاف کر رہے ہیں، کسی کو اپنے پاس سے دے رہے ہیں، کسی کو کتابیں لے کے دے رہے ہیں، اس طرح تو ادارے نہیں چلتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، جن سے میں نے اچھا سلوک کیا ہوگا وہ میرا جنازہ پڑھنا تو آئیں گے نا۔ تو یار ہم اپنے جنازے کے بندے پکے کریں، ہم اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اچھا رویہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نور ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے ساتھ جو اتنے لوگ جڑے ہیں، رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے اور تند مزاج ہوتے تو اتنے لوگ آپ کے پاس تو جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کے پاس جو اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میٹھی بولی بولتے ہیں، آپ اپنے مزاج اپنے رویے کے اندر نرمی رکھتے ہیں، تو اس لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ وما علینا الا البلاغ۔